اچھے اور برے عمل کی تمیز کیسے ممکن ہے؟ یہاں ہم کچھ ایسی علامات کی نشاندہی کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ان جادوگروں، کاہنوں اور نجومیوں اور شعبدہ بازوں اور جعل ساز عاملوں کی فریب کاری کی پہچان ہو سکے، تاکہ کوئی بھی مسلمان ان کی قربانی کا بکرا نہ بن سکے۔ یہ نہ ہو کہ اس کا دین، عقیدہ، مال اور دولت ہر چیز غارت ہو جائے۔ ہم ایسے علامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ان کے ہتھ کنڈوں اور طریقہ ہائے واردات کا پتہ چل سکتا ہے۔ دم کرنے والوں کی خبث باطن کی پہچان۔ جو عامل خبث باطن والے ہوتے ہیں وہ مریض کی ماں کا نام پوچھتے ہیں۔ یہ پہلی پہچان ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی بھی آپ کی والدہ کا نام پوچھے، آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ کالا علم ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اور یہ جو انسا ہے یہ خبیث باطن رکھنے والا ایک انسان ہے، اور اس نے کالا علم سیکھا ہے، اور اس علم کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ پیسے بٹورے گا۔ اصل میں ان کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے، تاہم بعض اوقات دھوکہ بازی کے لیے اس کے باپ کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی پوچھے یہ یاد رکھیں، ماں باپ کے متعلق پوچھنے سے ان کا کیا مقصد بنتا ہے؟ صرف یہی کہ کالے جادو میں خاص طور پہ ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو اے میرے تمام سننے والے، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، اگر آپ کوئی ایسا مالش دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ کوئی مکار بہروپیہ ہے۔ اس سے علاج کروانے کے بجائے بقدر طاقت آپ اس کے علاج سے بچنے کی کوشش کریں اور اس سے حوالہ پولیس بھی کریں۔ اور یہ حکومت وقت کا بھی کام ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑے۔ بہت سے فتاوے ہیں، ابو امام حنیفہ کا بھی، ابو امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، تیمیہ کا بھی، کہ جنہوں نے جادوگر کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر جگہ عامل کامل بابا اور خواتین ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور اپنی جوان بچیوں کو لے کے چلی جاتی ہیں، اور پھر ایسے ایسے ان کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں جو آگے پھر وہ بتاتی بھی نہیں، اور اس طرح انہیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت ڈرتی ہے تو اس لیے ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ اگر عورتیں بتانے لگے تو آپ حیران ہو جائیں کہ کس قسم کے ڈنگوسلے یہ لوگ کرتے ہیں اور کس قسم کی فوش حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا، توڑ کروانا، اس سب میں گندے ہی عوامل شامل ہوتے ہیں۔ میں اس پہ بات نہیں کروں گی، لیکن میرے کچھ درس ایسے ریکارڈ ہوئے تھے اپنی کلاس کے لیے، میں آپ کو ضرور وہ درس سینڈ کروں گی انشاءاللہ۔ ان دم کرنے والے عاملوں سے بچیں جو لباس مانگتے ہیں، یہ دوسری چیز ہے اس کی پہچان ہے۔ بعض عامل مریض کے آثار، نشانات طلب کرتے ہیں، یہ بھی جعلسازی ہے۔ مثلا لباس یا عورت کا برقع وغیرہ مانگنا، تو سمجھ لیں کہ یہ بھی کالا جادو ہے یا فراڈیا ہے یا شعبدہ باز ہے۔ بعض عامل غیر واضح اور غیر معروف انداز ایک گفتگو اپناتے ہیں جس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، یعنی سٹائل ایسا بناتے ہیں نا کہ روب جمانے کے لیے آپ نے۔ اور بعض اوقات شعبدہ باز قرآن پاک کی بعض آیات پڑھتا ہے تاکہ لوگوں پر جعل سازی چلا سکے، اور ہم کہ بھئی اس کو تو قرآن سے ہی صاف کرتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تو منع کرتی ہیں لیکن وہ تو قرآن سے، میں کہتی قرآن نہ حساب کی کتاب ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے واضح کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ اس کو لٹکانے کا جواز ملتا ہے، نہ گھول کے پینے کا جواز ملتا ہے، نہ تویز میں باندھ کے گلے میں پہننے کا جواز ملتا ہے، نہ دیواروں پہ لٹکانے کا جواز ملتا ہے۔ وہ تو سراسر توحید پہ مبنی کتاب ہے اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ بہرحال میرا وہ لیکچر آپ سارا سن لیجئے گا دوبارہ۔ تو قرآن پاک کی بعض آیات پڑھتا ہے تاکہ لوگوں پر جعل سازی چلا سکے، لیکن یہ قرآن پاک کی آیات اسے شعبدہ بازی کے دائرے سے خارج نہیں کر سکتی، بلکہ جبکہ اس کے باقی کام اور کلام غیر شرعی اور نہ سمجھ میں آنے والے ہیں اور غیر مفہوم ہیں۔ اور یہ تو ہم پہلے بھی بتا چکے کہ دم کی یہ اہم ترین شرط ہے کہ عربی زبان میں ہو یا پھر جس کا معنی مشہور اور معروف ہو، اس زبان میں دم کیا جائے۔ اب تیسری چیز میں سمجھ میں نہ آنے والی تحریر کرنا اور تویز لکھنے والے جعلساز۔ ان تویزات سے اعتراض
اعتزاز کریں جو حروف مقطعات اور خانوں پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ بھی پہچان ہے. آپ ان کا تویز لکھتے ہوئے دیکھ لیں یا لکھا ہوا آ کے کھولیں تو آپ کو گراس ملیں گے اور اس میں کچھ عجیب سے حروف مقطعات، ضروری نہیں کہ یہ والے حروف مقطعات ہوں جو قرآن کی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ اپنے عملی جو ان کا علم ہوتا ہے نا، کالا علم، اس کے مطابق لکھے ہوتے ہیں. اور شعبدہ بعض عامل تویز میں بعض خاکے بناتے ہیں اور بعض اوقات ان کے ساتھ کچھ حصہ قرآن پاک کا بھی لکھتے ہیں جن کے چاروں طرف لکھا ہوتا ہے. مقابل پر یہ روب جمانے اور ثابت کرنے کے لیے یا یہ وہم ڈالنے کے لیے کہ یہ شعبدہ بعض شرع کا علم بھی رکھتا ہے. استغفر اللہ. بعض شعبدہ باز اور جادوگر تویز کی پڑیا بند کر کے دیتے ہیں، اس کے کھولنے سے منع کرتے ہیں. بعض اوقات یہ تویز لے کر مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ شعبدہ باز نے ہم سے کیا کہا تھا، اسے کھولنا نہیں، اور جب ہم ان پر حقیقت واضح کر کے اسے کھولتے ہیں تو تویز بیچ در بیچ اتنی پیچیدگیوں سے بند ہوتا ہے کہ گویا اس کے اندر کوئی بم ہو جس کے پھٹنے کا اندیشہ ہو، اور آخر میں کچھ بھی نہیں نکلتا. اسی طرح کراس بنا ہوتا ہے، چاروں طرف کچھ لکھا ہوتا ہے. لاسٹ مجھے کسی طرح کی تویز دیکھنے کا اتفاق ہوا تو فرعون کا ذکر تھا ایک طرف اور دوسری طرف قارون کا ذکر تھا، اور یہ وہی جو اللہ کے نافرمان تھے ان کے ذکر چاروں طرف لکھے ہوئے تھے. کچھ عجیب سا تویز تھا، اور وہی جب ہم نے اہل علم کو دیا اور ان سے پتہ کروایا تو انہوں نے کہا یہ کالا جادو ہے اور تباہ کرنے کے لیے، کسی کو تباہ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. علاج میں ناجائز پابندیوں سے بھی بچے. شعبدہ باز یا جادوگر وغیرہ بعض ایسے امور کی پابندی کا مطالبہ کرتے جو شرع کے خلاف ہے. مثلا مہینہ مدت کے لیے پانی کا استعمال کرنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں، یا کہتے ہیں غسل نہ کریں، جبکہ ایسی پابندی وضو نہ کرنے اور نماز نہ پڑھنے کے نتائج مرتب کرتی ہے. اور اسی طرح بعض شعبدہ باز کسی سے مصافحہ یا بات چیت کرنے پر پابندی لگا دیتے ہیں، مثلا ایک ہفتہ چپ رہیں، ایک مہینہ چپ رہیں. بعض خاص خوراک بھی کھانے سے منع کر دیتے ہیں، حلال چیزوں کا آپ کے اوپر حرام کر دیتے ہیں. اچھا، بعض اوقات مریض سے ایک مدت تک کے لیے علیحدہ رہنے کا حکم بھی دیتے ہیں، جسے یہ پردہ صدوق کا نام دیتے ہیں. یہ تویز والے بعض اوقات مریض کو کوئی چیز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے گھر میں یا کسی متعلقہ جگہ پہ دفن کر دیں، یا اسے جانور ذبح کرنے کا مطالبہ کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ کسی جگہ دفن کر دیں. یہ ساری قسم کی جو چیزیں، اس کے علاوہ بھی 20 قسم کی غیر شرعی اور مشتبہ کام آپ سے کرواتے ہیں. تو اور نمبرنگ کے ساتھ بھی تویز لکھتے ہیں. تو پہلی پہچان کیا ہے کہ والدہ کا نام پوچھنا کالا جادو ہے، شعبدہ بازی ہے اور حرام ہے. دوسری چیز ہے آپ قمیض مانگنا، پگڑی مانگنا یا برقع، یعنی کوئی بھی جو لباس آپ یوز کرتے ہیں. تیسری چیز ہے کہ خانوں میں حروف مقطعات یعنی عربی کے کچھ الفاظ قطع کر کے رکھنا، اور اس کے چاروں طرف بھی قرآن کی آیات وہ والی جن میں اللہ کے نافرمانوں کا ذکر آتا ہے وہ لکھتے ہیں. اور چوتھی اس کی یہ بھی پہچان ہے کہ وہ خانوں میں نمبرنگ سے لکھتے ہیں. نمبرنگ لکھی ہوتی ہے تو یہ بھی کالے جادو کی ہی پہچان ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ سے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.